ایج کتنی ہے آپ کی؟ کسی کو بتائیں گے تو نہیں بتاتے. آئی ایم 64 ناؤ سر. ماشاء اللہ. فٹنس کا کیا راز ہے پھر 64 میں؟ سوئمنگ بچپن سے کرتا ہوں میں، تقریباً 5ویں 6ٹھی کلاس سے. پہلے نہروں پہ کرتا تھا، پھر کولڈ سٹوروں پہ کرنے لگ گیا. کراچی گیا تو سمندر میں کود گیا. اب جو ہے پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹلز ہیں یا جتنے بھی جم یا یہ بنے، یہ میرے لیے تاحیات فری ہیں سر. اچھا. مجھے کہیں بھی جا کے کوئی فیس نہیں دینی پڑتی. جہاں قریب ہو کہ جہاں مجھے نظر آ جائے، بس گاڑی کھڑی کی، کاسٹیوم نکالا اور ادھر ہی چھلانگ لگا دی. آپ نے تو کچھ ڈاکٹروں کا ترا بھی نکال دیا تھا. وہ نشتر ہاسپٹل میں. جی جی. نہیں، پہلے انہوں نے میرا ترا نکالا. اچھا. انہوں نے مجھے بہت جگتیں کی. اچھا. وہ مجھے کہ آ جاؤ پاجی، نہ لو پاجی، پتہ نہیں کدوں دے ناتے ہو. وہ ڈاکٹر تھے نشتر ہاسپٹل کے، بڑے تیز تھے سر. وہ اخیر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ بہت گہرا ہے، بہت بڑا ہے. وہ نہیں ڈوب دے پاجی، پھٹی ہوئی کدی ڈوبی ہے. پھر میں نے ان سے آخری بہانہ کیا کہ یار میرے پاس کاسٹیوم نہیں ہے. وہ ساڈے کو لینے پاؤ، کچھے چ وڑ جاؤ، کچھ نہیں ہوندا. ماری پھر میں نے چھلانگ بیریئر سے 7 فٹ کے آگے سے گیا. پھر میں نیچے زمین کے ساتھ، ٹھیک ہے، 78 فیٹ سے جا کے نکلا سر. سارے ڈاکٹر باہر کھڑے تھے. وہ میرے خیال کو لاش بڑا لگ رہے سر. انہیں کیا سارے پریشان ہو گئے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. لیکن وہ میری بڑی پریکٹس تھی سر، خاص طور پہ کراچی سمندر پہ. میں تو وہ جزیرے کی طرف چلا جاتا ہوں. یہ جو سمندر کا قانون ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ جب تک مغرب کی اذان نہیں نہ ہوتی جی، اس کی لہریں باہر کی طرف آتی. ٹھیک ہے. جب مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، چاند نیا داخل ہو جائے جی، تو اس کی لہریں اندر کو کی طرف جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سب لوگ مغرب کے ٹائم باہر نکل آتے تھے کہ بھی لہریں، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اندر کو چلی جائیں گی، الٹی ہو جائیں گی. میں مغرب کا انتظار کرتا تھا کہ مجھے لہریں اندر کو لے کے جائیں، پھر میں الٹا واپس آؤں. واہ ماشاء اللہ. تو فیلڈ میں آنے کے بعد آپ نے شادی کی یا اس سے پہلے کر لی؟ شادی تو میں نے سر نائفا جب میں کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ سے آیا تو میں نے کی سر. تب تھوڑا آپ نے کام شروع کر دیا تھا؟ تو کام تو بہت پہلے سے کرتا ہوا آ رہا تھا، وقفے سے کرتا. لو میرج تھی کیا ارینج میرج؟ جی میری پھپھو کی بیٹی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے میرے 4 ہیں جی، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ماشاء اللہ. بڑی بیٹی، پھر بیٹا، پھر 2 بیٹی. ماشاء اللہ. اور بیگم ایک ہی ہے؟ وہ شکر ہے ایک ہی بہت ہے سر. اچھا. اوہو، یہ تو لوگ کہتے ہیں چلو سٹار بن گئے ہیں، پیسے بھی ہیں، اور عام طور پہ لوگ کرتے ہی ہیں. آپ کی فلم میں بھی کچھ لوگوں نے کی ہوئی ہیں. ہاں بہت سارے ہیں، لیکن شاید ان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہو. آپ نے ابھی آف دی ریکارڈ ایک بات کی تھی، اور یہ بات میں کسی بھی بندے سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ جتنا اللہ کا ساری دنیا پہ کرم ہے اتنا مجھ اکیلے پہ علیحدہ کرم ہے. میں یہ بات جینوین، میں پورے دل کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کائنات پہ جتنا اللہ مہربان ہے اتنا مجھ اکیلے پہ. سبحان اللہ. آج تک سر کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی جھگڑا نہیں کبھی کسی سے ہوا. میں جس بندے کے پاس بھی گیا نا جی، انٹر ہوا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. جپھی ہوئی، چائے پی، جو بھی ان سے کہا انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. گھر میں بھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ میاں بیوی میں تو ہو جاتی ہے سر. کبھی بھی کیسے لڑائی ہوگی؟ وہ بیچاری قرآن پڑھتی رہتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں، وہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن بنا ہوا ہے تو اس کا مجھے فائدہ حاصل ہوتا ہے سر. میرے لیے بھی جتنی اب تک کامیابیاں ہیں مجھے لگتا ہے اس کی دعاؤں سے ہیں، میرے بچوں کی دعاؤں سے ہیں. بچوں کے اوپر ان کا میری وائف کا بڑا ہولڈ ہے، ان کی تربیت کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن ادب ضروری ہے سر. علم کے ساتھ اگر ادب نہیں ہے نا سر تو وہ علم ضائع بھی ہو سکتا ہے سر. بالکل. میں نے بڑے بڑے جو کامیاب لوگ دیکھے ہیں ان کا علم کم تھا لیکن ادب بہت تھے. بادب با نصیب. یس. اور آپ نے بتایا ماشاءاللہ وہ ہر 3 دن میں قرآن پاک ختم کرتی ہیں؟ ہاں جی، 9 سپارے روز پڑھ دیتی ہے سر. ماشاءاللہ 3-4 دن میں ایک قرآن پاک ختم.
اس میں شاید کوئی حقیقت ہو، یہ تو عالم بزرگ بتا سکتے ہیں، میں کوئی اتنا عالم تو نہیں ہوں، لیکن سنا یہ ہوا ہے کہ عورت کو جو ہے نا جی 24 گھنٹے میں پورا قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرد کر سکتا ہے، مرد کو اجازت ہے پورا قرآن پڑھنے کی، لیکن خواتین جو ہیں میری بیٹیاں اور میری بہنیں، ان کے لیے 9 سپارے پڑھنے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو 4 دن میں قرآن ختم کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے، کیونکہ قرآن جو ہے نا یہ کریم ہے، یہ حکیم ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، باڈی کے اوپر نا جی اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اور ہیٹ ہو جاتی ہے، باڈی گرم ہو جاتی ہے سب۔ میں نے اس کو کئی دفعہ فیل بھی کیا ہے، کیونکہ قرآن کے جتنے بھی الفاظ آپ پڑھتے جائیں گے نا جی، ایک الفاظ کے بدلے میں 10 فرشتے آپ کے اوپر اترتے چلے جائیں گے، جو اللہ رب کائنات نے آپ کی حفاظت کے لیے معمور کر رکھے ہیں۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حفاظت اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور انسان کی حفاظت اللہ اور اس کے فرشتے کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، تو آپ کی زندگی منفرد اور مثبت ہو سکتی ہے، ورنہ آپ پریشانیوں میں گھرے اس لیے رہیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں کر لوں گا، تو پھر میں تو مشکل ہے سر، بڑا ہی مشکل کام ہے، میں تو کچھ بھی نہیں سر، میں تو بلبلا ہوں، بے شک کسی وقت بھی پھٹ جاؤں۔